ہر ولی پیر نہیں ہوتا، پیر اور چیز ہے۔ پیر ہے جو ولی سے اوپر ہے۔ پیر کا مطلب ہے جو تربیت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، خود بھی ولی ہو، خود بھی اطاعت کرتا ہو، خود بھی فرما برداری کرتا ہو، خود بھی شریعت پہ چلتا ہو، اور دوسرے کو چلانے کی اور اس کو سمجھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ جیسے آپ عام طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہر پڑھا لکھا بندہ پڑھا نہیں سکتا، جو بھی پڑھا ہوا ہے وہ ٹیچر نہیں بن سکتا، ٹیچر ہونے کے لیے الگ کوالٹیز چاہیے۔ اسی طرح جو بھی ولی اللہ ہے ضروری نہیں کہ وہ مرشد بن سکے، ضروری نہیں کہ وہ شیخ ہو، شیخ ولی سے بھی اوپر کا مرتبہ ہے۔ تو پیر جو ہوتا ہے وہ اس سے اوپر کا مرتبہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ولی کی کیا شان ہے۔ ایک ولی کی شان یہ ہے کہ وہ چلتا پھرتا اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ فرماتا ہے چل رہا ہے تو بھی ہماری یاد سے غافل نہیں ہوتا، چلتا ہوا بظاہر دنیا میں، بازاروں میں، لوگوں کی محفلوں میں بیٹھا وہ وہاں پر ہے، دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ وہ اگر بازار میں کام میں بھی ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، چل رہا ہے دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ وعلی جنوبہم، اگر وہ رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹتا ہے، جب تک اس کی آنکھیں جاگ رہی ہیں، دل شعور میں ہے، اس وقت تک وہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، یہ ولی اللہ کی شان ہے۔ ولی اللہ کی شان ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہیں یا آرام کرتے ہیں، رات کے زیادہ حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، حالانکہ گناہ کرتے نہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، ہماری عبادتیں ایسی نہیں جو تیری شان کے لائق ہو، تو ہم سے ویسے ہی راضی ہو جا، اپنے فضل سے راضی ہو جا، ہم پر ویسے رحمتیں نازل فرمانے لگ جا، تو ہم سے خوش ہو جا، ہم پر رحمتیں برسا۔ ہم تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکتے جیسے تیری عبادت کرنے کا حق ہے، ساری رات اللہ کو منانے میں گزارتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جب رات عبادت میں گزر جاتی ہے، رات عبادت میں گزر جاتی ہے، تو صبح سینہ تان کر اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار کہہ کر باہر نہیں نکلتے کہ یہ تو سارے گناہ گار ہیں، میری تو راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، یہ کہاں عبادت کرنے والے ہیں، بلکہ فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب صبح ہوتی ہے تو پھر مزید خوف سے اللہ کے سامنے سجدہ اور استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ رات بھی ہماری گناہوں میں گزر گئی، جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی یہ رات بھی ہم اس طرح عبادت نہ کر سکے۔ استغفار کر رہے ہیں کس پر؟ بھئی رات کو تو عبادت کی ہے، پھر استغفار کس چیز پر؟ رات تو تم جاگ کر اللہ کو مناتے رہے، صبح ہوتے ہی استغفار کس بات پر؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ عبادت کر کے بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ میں اس طرح عبادت نہیں کر سکا، یا اللہ میری توبہ میں اس طرح تیرے سامنے سجدے نہیں کر سکا، یا اللہ میری توبہ میں تجھے اس طرح تیری مناجات اور تیری حمد و ثنا نہیں کر سکا جس طرح تیری حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ کیا شان ہے اس بندے کی کہ رات کو عبادت کرتا ہے، صبح اٹھ کے توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ لوگ ہیں کہ رات کو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، زیادہ میری عبادت کرتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر مجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ولی اللہ۔ اور میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ ولی کی شان ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ اگر انسان ہے اللہ سے غلطی ہوئی، دوبارہ توبہ کی فوراً وہیں پر کہ یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں انسان ہوں، میری خطا کو معاف فرما، گناہ پر اصرار تو ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہیں وہ افراد۔ اور ہم جس پیر کی بات کر رہے ہیں وہ ولی سے بھی بڑا مقام ہے۔ جو پیر ہوتا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، وہ ولی سے بھی بڑا مقام ہے، وہ ولی اللہ سے بڑا ہوتا ہے۔ بتائیے کیا وہ گناہ کرتا ہوگا؟ کیا وہ نمازیں چھوڑتا ہوگا؟ کیا اس کی راتیں غفلت میں گزرتی ہوں گی؟ کیا وہ دنیا داری کے اندر اور دنیا کے مال کی محبت میں پڑتا ہوگا؟ اگر وہ ایسا ہے تو بولیے کہ وہ مرشد بھی نہیں ہو سکتا، ولی بھی نہیں ہو سکتا۔